شمالی غزہ میں کوئی بھی ہسپتال مریضوں یا زخمیوں کو سروس فراہم کرنے کے قابل نہیں رہا، حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کا دعویٰ۔ برطانوی وزیراعظم کی جانب سے سابق وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی بطور وزیر خارجہ تعیناتی۔ شام میں فضائی حملے میں دہشت گرد گروپ کے 30 سے زائد ارکان ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی غزہ میں کوئی بھی ہسپتال مریضوں یا زخمیوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے قابل نہیں رہا۔ رپورٹس کے مطابق ہسپتال کو ایندھن کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ اس کے اطراف میں شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ہسپتال کے حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی عدم دستیابی کے سبب اب تک قبل از وقت پیدا ہونے والے 6 بچوں کی اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 9 دیگر مریض بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے تقریباً 300 لیٹر ایندھن الشفا ہسپتال کے باہر پہنچا دیا تھا، لیکن حماس نے یہ ایندھن استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک نے وزیر داخلہ سویلا بریورمین کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ موجودہ وزیر خارجہ کو تعینات کر دیا ہے اور سابق وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کو وزیر خارجہ بنا دیا ہے۔ سویلا نے پولیس پر فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کے ساتھ نرمی برتنے کا الزام لگایا تھا۔ We stand together against anti-Semitism, against extremism and against terrorism. سنک پر سویلا کو برطرف کرنے کے لیے دباؤ تھا، جو کہ گورننگ کنزرویٹو پارٹی کے سخت گیر موقف رکھنے والے اراکین میں تفرقہ پھیلانے والی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ گزشتہ ہفتے پولیس پر ایک انتہائی غیر معمولی حملے میں سویلا نے کہا کہ لندن کی پولیس فورس فلسطین کے حامی ہجوم کی جانب سے قانون شکنی کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو نفرت پھیلانے والے قرار دیا۔ اتوار کو لندن میں انتہائی دائیں بازو کے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی۔ ناقدین نے سویلا پر تناؤ کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا۔ صدر جو بائیڈن آج سے پہر کو وائٹ ہاؤس میں انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو سے ملاقات کے دوران غزہ کی جنگ پر مسلم دنیا کے خیالات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ودودو سفارتی تعلقات کو جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ تک بڑھانے کے لیے واشنگٹن میں ہیں۔ دونوں رہنما تنازع پر ایک دوسرے سے مختلف آرا رکھتے ہیں۔ صدر بائیڈن کی اسرائیل کے لیے، جبکہ ودودو غزہ کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ فوری جنگ بندی کا مطالبہ اور اقوام متحدہ کے ایک کمیشن کی حمایت کرتے ہیں، جو اکتوبر کے بعد سے دونوں جانب سے مبینہ طور پر جنگی جرائم کے ارتکاب کے شواہد اکٹھے کر رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس نے شام کے صوبے ادلب میں فضائی حملہ کیا ہے، جس میں دہشت گرد گروپ کے 30 سے زائد ارکان ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت دفاع نے اتوار کی شام کو ایک بیان میں کہا کہ 11 نومبر کو روس کی ایروسپیس فورسز نے صوبہ ادلب میں غیر قانونی مسلح گروپوں کے ٹھکانوں کے خلاف فضائی حملے کیے، جنہوں نے شام کی سرکاری فوج پر فائرنگ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کی زیر زمین پناہ گاہیں اور تربیتی کیمپ تباہ کر دیے گئے ہیں، جس میں 34 جنگجو ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کارپوریٹ منافع، ماحولیاتی زیادتیوں، کام کے خراب حالات اور اسرائیل حماس جنگ کے خلاف احتجاج کرنے والے کارکنوں نے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں مارچ کیا۔ وہ آئندہ ہونے والی عالمی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن یعنی ایپیک کی مخالفت میں اکٹھے ہوئے، جس میں صدر جو بائیڈن اور تقریباً 2 درجن ملکوں کے رہنما شامل ہوں گے۔ 100 سے زیادہ نچلی سطح کے گروپوں پر مشتمل نو ٹو ایپیک اتحاد نے کہا کہ ایپیک جیسے اجلاسوں میں ہونے والے تجارتی معاہدے کارکنوں اور ان کے خاندانوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اور میانمار کے ایک نسلی مسلح گروہ نے ملک کے مغرب میں سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے ہیں، جبکہ فوجی ہنتا شمال میں لڑائی پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ مقامی میڈیا نے اے یا اراکان آرمی کے ترجمان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اے کے جنگجوؤں نے بعد میں مغربی راخین ریاست کے شمال میں مونگڈاؤ کے ارد گرد تمام سڑکوں اور ندیوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے رچرڈ ہارسی نے کہا کہ اگر لڑائی جاری رہی تو یہ حکومت کے لیے ایک نیا محاذ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔